میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصی طور پر دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمیں اس مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رمضان المبارک کی تیاری یہیں سے شروع فرما دی آپ نے۔ تو اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوئے، یعنی فتح مکہ سے پہلے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور ان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ داری کیا ہے؟ ان کی بہن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، جن کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے بڑی دعائیں فرمائی۔ ایک دعا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کے لیے یہ ہے کہ اے اللہ معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا فرما۔ اب جب حضور نے دعا فرمائی ہے تو حکومت تو ملنی ہے، اور صحابہ میں سب سے لمبی حکومت ان کو ملی ہے۔ 22 سال تک تو یہ گورنر رہے۔ کتنے سال جی؟ 22 سال۔ اور 20 سال تک یہ حکمران رہے۔ کل کتنے بن گئے؟ 42 سال۔ 42 سال حکمران رہے، اتنا لمبا اقتدار ملا۔ اور ان کی جو سلطنت تھی، ان کی جو حکومت تھی، پوری دنیا کے اوپر تھی۔ 65,64,000 مربع میل کے یہ حکمران تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جنتی ہونے کی بھی بشارت دی ہے۔ حضور آرام فرما ہے، خواب سے بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ام حرام تشریف فرما تھی، عرض کیا اللہ کے محبوب یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک طبقہ جو بحری جنگ لڑ رہا ہے، جس نے سمندروں کو عبور کر کے سمندر پار جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا ہے۔ فرمایا کہ جو اس طبقے میں شامل ہوگا، حضور نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب آپ دعا فرمائیں میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ حضرات صحابہ کرام کو دنیا کی طلب نہیں تھی، دین کی طلب تھی، آخرت کی طلب تھی۔ آج ہماری سوچ بدل گئی۔ آج ہماری سوچ تو بس 2 + 2 4 سے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دو جی، ہمیں بھی کوئی نسخہ دے دو جی، فلاں جو ہے وہ بڑا امیر ہو گیا، کوئی ہمیں بھی پتہ چلے۔ ہم انہی چکروں میں پھر رہے ہیں جی، روضہ رسول پہ جا رہے ہیں، میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا۔ یعنی ہماری سوچ یہاں تک کھڑی ہے۔ بیت اللہ میں جا رہے ہیں، وہاں پر جی میرے کاروبار کے لیے خصوصی دعا کرنا۔ بس بھئی رزق جو طے شدہ ہے ملے گا، دعا کرنی بھی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ دعا کرنا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ مجھے آج تک نہیں کسی نے کہا، میری عمر ختم ہونے پہ آ گئی، آج تک نہیں کسی نے کہا۔ حرمین شریفین کا سفر اتنی مرتبہ ہوا، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ جس نے بھی کہا اس نے کاروبار کا کہا،
کوئی بچوں کی پریشانی کا کہا، کسی اور پریشانی کا کہا۔ میں نے کہا یہ کام کرتا کون ہے؟ کہتے جی اللہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ یہاں نہیں ہے؟ بھی اللہ سے دعا یہاں بھی ہو سکتی ہے، جو اصل چیز ہے آخرت ادھر ہمارا دھیان ہی نہیں۔ آج تک نہیں کسی نے کہا کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ حضرات صحابہ کرام کی نظر ہر وقت اس چیز کے اوپر تھی۔ حضور نے فضیلت بیان فرمائی تو یہ نہیں عرض کیا کہ مال غنیمت میں میرا حصہ مقرر فرما دیں، یہ نہیں عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ حکومت کی دعا کر رہے ہیں، چلو میرے لیے بھی کچھ چھوٹی سی حکومت کی دعا کر، نہیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ جنت کی بشارت سنا رہے ہیں تو آپ دعا فرما دیں کہ میرا نام بھی ان جنتیوں میں ہو جائے۔ حضور نے دعا فرمائی، فرمایا ام حرام تو بھی اس میں داخل ہوگی، شامل ہوگی تو بھی اس قافلے میں۔ اب وہ قافلہ کون سا ہے؟ خلافت عثمانیہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور قبرص کو فتح کرنے کے لیے، شام کو فتح کرنے کے لیے سمندر پار جانا ہے۔ لشکر ترتیب دیا جس کے امیر سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ اب اس لشکر کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں اور فرمایا جو اس لشکر میں شامل ہوگا وہ سارے جنتی ہیں، اور جو اس لشکر کا سردار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہے؟ عام شامل ہونے والے کو جنت کی بشارت ہے، اور جو اس لشکر کی قیادت کر کے جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی یہ طویل حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کو سنایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا میری امت کا وہ طبقہ جو بحری جنگ لڑے گا، بحری بیڑا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ امریکہ نے تیار کیا ہے، نہیں نہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی اور قبرص فتح ہوا۔ فاتح قبرص، فاتح شام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاتون ام حرام بھی اس لشکر میں داخل ہیں، اور اللہ کی شان جب فتح ہو گئی، واپسی پر یہ خچر سے گری اور شہید ہو گئی اور جنت کا مقام پا گئی۔ جنت لینے کے لیے آئی تھی، جنت لے گئی۔ اس لیے تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جو مرید جو لینے آتا ہے وہی ملتا ہے اس کو۔ کیوں جی جو مسجد سے جوتی چوری کرنے آئے تو اس کو جوتی ملے گی نا، اس کی نیت یہ ہے۔ اور جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے مولا کے دیدار کی نیت سے، اللہ کی محبت کی باتیں سننے کی نیت سے، تو بھائی اس کو خدا کی محبت ملے گی، اس کو دیدار الہی قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ کیونکہ جمعہ پڑھنے والے پوری دنیا میں جو لوگ ہیں، حق تعالیٰ قیامت کے دن خاص طور پر اسپیشل ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جیسی نیت ویسی مراد، اب جو نیت لے کے آئے وہی ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین، ام حرام جنت کی نیت لے کر آئی، حضور سے دعا کروائی، نقدی جنت مل گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی دعائیں فرمائیں۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کرا رہے ہیں۔ مقام خادموں کو ہی ملتا ہے، آج ہر بندہ نوابی ڈھونڈتا پھرتا ہے، خادموں کو مقام ملتا ہے۔ حضور کو وضو کرا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے یوں میری طرف دیکھو، یہ پانی کے چھینٹے یوں پیار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر مارے اور محبت سے فرمایا کہ معاویہ جب تمہیں حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلے دعا فرمائی حکومت کے لیے، پھر دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا معاویہ جب تمہیں حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ گویا کہ اشارہ دے دیا کہ حکومت ملے گی تمہیں، اور ملے گی بھی ایسی جو بالکل بے مثال ہوگی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور